कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इतने बेबाक थे कि कमरा अदालत में जज साहिबान और आला ओहदेदारान को आड़े हाथों लेते हुए किस तरह से खरी खरी सुना दिया करते थे। और वो वाकया क्या था जब आपको मजिस्ट्रेट के शानदार ओहदे पर फायज रहने के लिए 1500 रुपये माहवार वजीफे की पेशकश की गई, तो आपने ये शानदार ओहदा जिस पर फायज होना हर वकील के लिए बाइस फख्र था को क्यों और क्या कहकर मुस्तरद कर दिया। इससे पहले कि हम वीडियो का बाकायदा आगाज करें, सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को लाजमी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप ही को मिल सकें। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि कायदे-ए-आज़म की वकालत का सफ़र कैसा था। अपने वक्त में कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बॉम्बे शहर के वाहिद मुसलमान वकील थे और उस वक्त उनकी उम्र महज 20 साल थी। आपने 1896 में लंदन से कानून की डिग्री हासिल की और इसी साल 24 अगस्त के रोज़ उन्होंने खुद को बॉम्बे में बतौर एडवोकेट हाई कोर्ट रजिस्टर्ड करवाया। तो कायदे-ए-आज़म को उन मुश्किलात का सामना करना पड़ा जो हर नए आने वाले वकील को इस फील्ड में आने के बाद करना पड़ता है। बतौर वकील शुरुआत के 3 साल कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वकालत अच्छे तरीके से ना चल सकी, लेकिन इसके बाद सन 1900 में किसी रेफरेंस की वजह से आपको बॉम्बे एडवोकेट ऑफिस में एक अंग्रेज ऑफिसर के साथ काम करने का मौका मिला। इसी अरसा में बॉम्बे की मजिस्ट्रेट अदालत का एक जज आर्जी तौर पर कुछ अरसा के लिए नौकरी से रुखसत पर चला गया, तो कायदे-ए-आज़म ने अपनी माली मुश्किलात को कम करने के लिए इस जज की खाली पोस्ट पर प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के ओहदे के लिए अप्लाई किया और यूं कायदे-ए-आज़म अगले 6 माह के लिए प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के ओहदे पर अपॉइंट हो गए। बतौर मजिस्ट्रेट आपने इंतहाई फहमो फरासत के साथ बड़े अच्छे फैसले किए। कायदे-ए-आज़म ने जो ही अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी की तो बतौर मजिस्ट्रेट इनकी बेहतरीन कारकर्दगी को मद्देनज़र रखते हुए मुतल्लिका अथॉरिटी की जानिब से आपको इसी पोस्ट पर मुस्तकिल तौर पर जज के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए 1500 रुपये माहाना तनख्वाह की पेशकश की गई, लेकिन कायद ने बड़े महज़्ज़ब तरीके से नौकरी जारी रखने से इनकार कर दिया। हालांकि ये एक बड़ा शानदार और पुरवकार ओहदा था, लेकिन कायदे-ए-आज़म की मंजिल कुछ और थी और इनका मकसद इससे भी अजीम था। इनसे जब पूछा गया कि 1500 रुपये माहवार वजीफे वाले इस शानदार मनसब को आपने क्यों छोड़ा, हालांकि लोग तो इस ओहदे के लिए तरसते हैं, जिस पर आपने बड़े पुरएतमाद लहजे में जवाब दिया कि मैं 1500 रुपये माहाना की बजाय इतनी ही रकम योमिया कमाना चाहता हूँ। एक दफ़ा का जिक्र है कि बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने इनकी पेशी थी। कायदे-ए-आज़म दलाइल दे रहे थे कि शाम के 5 बज गए, अदालत का वक्त ख़त्म हो रहा था, तो दलाइल देते देते यकायक कायदे-ए-आज़म रुक गए। चीफ जस्टिस बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि मिस्टर जिन्ना यूं महसूस होता है कि अभी आपकी बहस लंबी चलेगी, लिहाजा अगर आप चाहें तो हम 7 बजे तक अदालत का वक्त बढ़ा सकते हैं ताकि आप अपने दलाइल आज ही की तारीख में मुकम्मल कर लें। लेकिन कायदे-ए-आज़म बोले, नहीं मिलॉर्ड, मैं मजीद दलाइल जारी नहीं रख सकता, दरअसल मेरी कुछ और अपॉइंटमेंट हैं। ये सुनकर चीफ जस्टिस को बुरा लगा, लिहाजा गुस्से और तंज़िया अंदाज के साथ चीफ जस्टिस बोले, मिस्टर जिन्ना, आप अकेले ही ऐसे शख्स नहीं जिसकी दूसरी अपॉइंटमेंट हैं, बल्कि हम सब की ही कई और अपॉइंटमेंट हैं। जवाब में कायदे-ए-आज़म इंतहाई पुरएतमाद लहजे में बोले, माय लॉर्ड, आप में और मुझ में यही फ़र्क है कि मैं अपनी अपॉइंटमेंट का एहतराम करता हूँ, इसलिए आप 7 बजे तक बैठना चाहते हैं तो ज़रूर बैठें, लेकिन मुझे जाना होगा। आपकी इस असूल पसंदी का सबूत हमें इस वाक़े से मिलता है कि पाकिस्तान बनने के बाद जब आप गवर्नर जनरल बने तो एक मरतबा आपने अपने हाथ से अपने टेलर को रुक्का लिख कर भेजा। कायदे-ए-आज़म ने लिखा, 2:30 बजे मुझसे मुलाकात करो, लेकिन अगर तुम नहीं आ सकते तो मेरे सेक्रेटरी को कॉल करके अपनी आसानी के मुताबिक कोई अपॉइंटमेंट ले लो। इस रुके से ये बात साबित होती है कि बानिए पाकिस्तान और पहले गवर्नर जनरल होने के बावजूद उनकी नज़र में एक दर्जी की मसरूफियात का भी एहतराम था। आपने ये वाक़या तो सुना होगा कि एक जज ने किसी मुकदमे की समाअत के दौरान कायदे-ए-आज़म के अंदाज़े तखातुब पर बिगड़ कर कहा,
مسٹر جناح، یاد رکھیے کہ آپ کسی تیسرے درجے کے مجسٹریٹ سے بات نہیں کر رہے۔ تب قائد اعظم محمد علی جناح نے برجستہ جواب دیا، جناب عالی، آپ کی اجازت سے میں بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جناب کے سامنے بھی اس وقت کوئی تیسرے درجے کا وکیل نہیں کھڑا۔ قائد اعظم کی زندگی پر لکھی جانے والی کتاب جناح دی کریٹر آف پاکستان کے انگریز مصنف ہیکٹر بولیتھیو اپنی کتاب میں ایک واقعہ تحریر کرتے ہیں کہ مسٹر جناح بہت بڑے وکیل تھے۔ ہر مقدمے کی تفصیلات انہیں بڑی احتیاط سے سمجھانا پڑتی تھیں، لیکن ایک مرتبہ معاملہ سمجھ لینے کے بعد وہ پوری طرح سے کیس پر حاوی ہو جاتے تھے اور پھر بحث میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ مسٹر بولیتھیو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مسٹر جناح کے زمانے میں ہائی کورٹ میں ایم اے سومجی نامی ایک اور وکیل تھا جو عمر میں ان سے چھوٹا تھا۔ یہ وہی سومجی ہیں جو بعد میں ہائی کورٹ کے جج بھی رہے تھے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مقدمے میں جناح اور سومجی مخالف فریقوں کی طرف سے پیش ہو رہے تھے۔ سومجی کسی اور عدالت میں بحث کر رہے تھے کہ یکایک مسٹر جناح والے مقدمے کی آواز پڑ گئی۔ سومجی کے منشی نے مسٹر جناح سے مختصر التوا کی درخواست کی کہ اگلی تاریخ لے لیں، لیکن مسٹر جناح نے انکار کر دیا۔ منشی نے جج سے مدد چاہی تو جج نے کہا کہ اگر مسٹر جناح مان جائیں تو مجھے اگلی تاریخ دینے میں کوئی اعتراض نہیں، مگر مسٹر جناح راضی نہ ہوئے اور بولے، میرے فاضل دوست سومجی کا فرض ہے کہ ذاتی طور پر مجھ سے التوا کی درخواست کرتے۔ آج کیونکہ بحث کا وقت مقرر ہے اور اصولی طور پر میں اپنے موکل کے مفاد کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ قائد اعظم کی بے باکی کے حوالے سے ایسا ہی واقعہ جب ایک مرتبہ قائد اعظم سندھ چیف کورٹ کے ڈویژنل بینچ کے پاس کسی خاص مقدمے کے سلسلے میں پہنچے تو عدالت لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ جب جج صاحبان عدالت میں آئے تو انہوں نے کمرہ عدالت کو خالی کر کے دروازہ بند کرنے کا حکم جاری کیا۔ قائد اعظم اپنی سیٹ سے اٹھے اور جج صاحبان سے مہذب طریقے سے مخاطب ہوئے کہ جناب، یہ سب لوگ میرے چاہنے والے ہیں اور مجھے سننے کے لیے آئے ہیں۔ اگر آپ جیلس فیل نہ کریں تو ان کو کمرہ عدالت میں ہی رہنے دیں، جس پر عدالت نے ہجوم کو خاموش رہنے کی شرط پر کمرہ عدالت میں موجود رہنے کی اجازت دے دی۔ قائد اعظم کی اصول پسندی کا یہ واقعہ بھی نہایت توجہ طلب ہے۔ 1903 میں قائد اعظم کو وکالت میں آئے ہوئے ابھی محض 7 سال کا عرصہ ہی گزرا تھا اور آپ کی عمر بھی ابھی صرف 27 برس ہی تھی۔ ان دنوں جین میکڈونلڈ نامی اسکاٹ لینڈ کا ایک باشندہ بامبے کارپوریشن کا میئر ہوا کرتا تھا اور انتہائی اہم شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ کارپوریشن کے تمام شعبوں پر چھایا ہوا تھا۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ ہائی کورٹ میں ایک بڑے مقدمے کی سماعت جاری تھی اور عدالت کا کمرہ اتنا بھر گیا تھا کہ دروازے بند کرنا پڑے۔ کمرہ عدالت کا ایک حصہ حسب دستور وکلا کے لیے مخصوص تھا، لیکن جب جناح اندر آئے تو وہاں ایک کرسی بھی خالی نہ تھی۔ جناح نے دیکھا کہ وکیلوں کی کرسیوں میں سے ایک پر شہر کے میئر جیمز میکڈونلڈ بیٹھے ہیں۔ جناح نے ان سے کرسی خالی کرنے کو کہا۔ جب وہ نہ مانے تو جناح نے عدالت کے ریڈر سے شکایت کی اور مطالبہ کیا کہ میکڈونلڈ صاحب کو کرسی سے اٹھا دیا جائے کیونکہ یہ کرسیاں وکلا کے لیے مخصوص ہیں۔ ریڈر ہچکچایا کہ وہ میئر کو کیسے اٹھائے، مگر جناح نے دھمکی دی کہ وہ جج سے شکایت کریں گے کیونکہ یہ بات ضابطے کے خلاف ہو رہی ہے اور کوئی بھی شخص جو کسی بھی حیثیت کا مالک ہو وکلا کی کرسی پر نہیں بیٹھ سکتا۔ لہذا قائد اعظم کے مسلسل دباؤ کی وجہ سے بیچارہ ریڈر مجبور ہو کر مسٹر میکڈونلڈ کے پاس گیا اور ان سے کرسی خالی کروا لی، لیکن مسٹر میکڈونلڈ بھی ایک غیر معمولی شخصیت کا مالک تھا۔ بجائے اس کے کہ وہ اس حرکت پر ناراض ہوتا، اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کرسی چھوڑ دی۔ اس واقعے کے بعد مسٹر میکڈونلڈ محمد علی جناح کی اصول پرستی اور دلیری سے اس قدر متاثر ہوا کہ کچھ دن بعد اس نے مسٹر جناح کو اپنے دفتر میں مدعو کیا اور 1000 روپے ماہوار پر کارپوریشن کا وکیل مقرر کر دیا۔ ہیکٹر بولیتھیو کے مطابق ایک وکیل نے قائد سے متعلق جو واقعہ بیان کیا، آپ ذرا وہ بھی سن لیجئے۔ یہ وکیل عمر میں مسٹر جناح سے چھوٹا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میرے والد کی قرابت مسٹر جناح کے خاندان سے تھی
اور جب میں انگلینڈ سے بیرسٹری کی سند لے کر بامبے واپس آیا تو میرے والد صاحب مجھے مسٹر جناح کے پاس لے گئے اور میرا تعارف کرواتے ہوئے بولے کہ یہ میرا بیٹا ہے، برائے مہربانی اسے اپنی سرپرستی میں رکھتے ہوئے اپنی طرح لائق بنا دیجئے۔ میرے والد کی درخواست سننے کے بعد مسٹر جناح نے اپنے مخصوص انداز میں جواب دیا کہ یہ خوشی سے آ کر میرے دفتر میں کام کرے، میں اس کی ہر ممکن مدد کروں گا، لیکن اسے قابلیت خود اپنی محنت سے ہی پیدا کرنی ہوگی، کیونکہ میں اس ضمن میں اس کی زیادہ مدد نہیں کر پاؤں گا۔ قائداعظم محمد علی جناح کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس قدر ہونہار اور ذہین تھے کہ اپنی حیران کن صلاحیتوں کی بنا پر کمرہ عدالت میں چھا جاتے تھے۔ آپ نے کئی ہائی پروفائل کیس نہ صرف لڑے بلکہ کمال مہارت سے جیتے بھی۔ ایسے ہی آپ نے ایک بار ایک مشہور وکیل سرفیروز شاہ کا انتہائی مشکل ترین کیس بھی لڑا اور اس طرح سے جیتا کہ بیرسٹر ہونے کے باوجود خود فیروز شاہ حیران ہو گئے۔ آپ قانون کو خوب اچھے سے سمجھتے تھے، آپ کے دلائل میں وزن، انداز دھیما اور دلنشیں ہوتا تھا، جبکہ آپ کا لہجہ اعتماد سے بھرپور ہوا کرتا تھا اور شہرت آپ کے پیچھے دوڑتی تھی۔ آپ کی انہی شاندار صلاحیتوں کی بنا پر آپ کو قانون کے لیے ایک دنیا سمجھا جاتا تھا، یعنی قائداعظم محمد علی جناح کو ورلڈ آف لا کہا جاتا تھا۔ قائداعظم اور موہن داس کرم چند گاندھی کے درمیان کیا فرق تھا؟ اور ایک بار جب گاندھی نے آپ کی سیاسی سوچ پر طنز کرتے ہوئے سوال اٹھایا تو قائداعظم نے کیسے اسے منہ توڑ جواب دیا، یہ جان پائیں گے آپ بایوگرافی آف قائداعظم کے اگلے پارٹ میں۔ اور اگر آپ بایوگرافی آف قائداعظم کی پچھلی تمام ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پلے لسٹ کا لنک لاسٹ میں موجود ہے۔ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیوز نہ صرف آپ کو پسند آ رہی ہوں گی بلکہ آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بھی بن رہی ہوں گی۔ سو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے انہیں لائک کریں، شیئر کریں اور انفوزیا چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ نیز کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے بھی نوازیں۔ پھر ملیں گے بایوگرافی آف قائداعظم کے اگلے پارٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔